میری لڑکی ہے، اے بلال تو میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ آج یہ شریعت کہاں ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم تو یہ نہیں دیکھتے ہیں جب لڑکی کا رشتہ انتخاب کرنے جاتے ہیں کہ ہمارا ہونے والا داماد شریعت پر عمل پیرا ہے کہ نہیں ہے، ہمارا ہونے والا داماد قال اللہ اور قال رسول کی سزا پر عمل کرتا ہے کہ نہیں ہے، ہمارا ہونے والا داماد کہ چہرے سنتی رسول کی معیار ہے کہ نہیں ہے، ہمارا ہونے والا داماد 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی یہ سوال نہیں کرتا، اس کو صرف دولت چاہیے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ تم تو دولت کی پجاری، تجھے کیا معلوم جب انسان پھاکے پڑ جائے تو اولاد بھی بیچ دیتے ہیں۔ اسی لیے آج ہماری لڑکیاں تمہارے ظلم و ستم اور جبر تشدد کی وجہ سے تم نے نکاح کرنا چھوڑ دیا، آج ہماری بیٹیاں دہیوں سے بھاگ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے جہیز کے سماج میں ایک ناسور بن کے رہ گیا ہے، جس کی لعنت کو ہم جیسے لوگوں کو ہی ختم کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کو ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ آج میں ان علماء سے بھی خطاب کرنا چاہوں گا، اگر میری یہ آواز یوٹیوب کے ذریعے تمہارے کانوں میں پہنچ جائے، میں ایسے عالم سے بھی مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ جو لوگ جہیز لیتا ہے اور بے شمار جہیز لیتا ہے، تم ان کی شادی میں مت جاؤ، ان کی بیٹیوں کا نکاح نہیں پڑھاؤ۔ اگر تم ان کی بیٹی کے نکاح نہیں پڑھاؤ گے تو کیا اپنے بیٹی کا نکاح پنڈت سے پڑھوائیں گے؟ لاگے ابھی دیکھی نہیں ہے۔ اب میرے نبی کا جواب سنو، حدیث کے الفاظ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، فانظر الیہا، اے مغیرہ جاؤ 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 اور اپنے ہونے والی بیوی کو تم ایک نظر اپنی آنکھوں سے ایک بار تم اسے دیکھ لو۔ اے مغیرہ، اگر تم اپنے آنکھوں میں اس لڑکی کو ایک بار دیکھ لو گے تو تمہارے دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اور آنے والی زندگی میں جب وہ نکاح کر کے تمہارے گھر چلی آئے گی اور جب وہ تمہاری بیوی بن کے تمہارے گھروں میں آئے گی تو اے مغیرہ بعد میں چل کر کے تم یہ انکار نہیں کر سکتے کہ میں تو اور صحیح بخاری کی حدیث کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے سامنے رکھی گئی، بس یہی آیت اور یہی ایک حدیث، اور ان دونوں پر ہی آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو حق یعنی سچائی کو سننے اور سچائی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اور آپ جس دنیاوی زندگی میں سانسیں لے رہے ہیں، اس دنیاوی زندگی میں انسان کا ایک رشتہ جو جڑتا ہے، بالغ ہو جانے کے بعد نکاح کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اور انسان کی یہ ضروریت ہے۔ جس زندگی میں ہم اپنی سکونیت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو اس کا ایک جوڑا بنا دیا، اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح یہ سنت ہے، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اگر کوئی اس سے اعراض کرتا ہے، روگردانی اختیار کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، انکار ہی کر دیتا ہے، تو پھر آپ نے جو آخری ورڈ کہا حدیث کا وہ ہے فمن رغب عن سنتی، گویا اس نے میری سنت سے اعراض کر لیا، منہ پھڑ لیا۔ اب جو ہے فلیس منی، عربی کا حل ٹوٹی پھوٹی مطالعہ کرنے والا بھی سمجھ گیا ہوگا کہ فلیس منی کا ترجمہ ہے کہ اب وہ مجھ سے نہیں، مجھ سے مطلب کیا ہے؟ اس شریعت سے وہ باہر۔ یہ تو کہا کہ فلیسا منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کلیئر ہے کہ نکاح یہ ایمان کا ایک نصف حصہ ہے، آدھا ایمان۔ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کر لو آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا، اب تم آدھا ایمان والے بھی نہیں۔ اب کسی کی مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، اب اس کو ہم یہاں لا کر کے نہیں جوڑ سکتے۔ اب کس کی کیا مجبوری ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے معاملہ۔ آئیے بخاری کی وہ حدیث بھی رکھیے، اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے
یا معاشر الشباب، شباب شگن کی جمع ہے، کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعتوں، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شخص استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہو، دیکھیں طاقت کب ہوتی ہے؟ بالغ سے پہلے نہیں ہوتی۔ طاقت سن بلوغیت میں پہنچ گیا، اب یہاں اللہ کے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس کی حیثیت ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، تو فلیتزوج، اب اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اب اس طاقت کی طرف تشریح کرتے ہیں، نکاح کرے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنے پیر میں کھڑے نہیں، یہ لوگوں کے الفاظ ہیں، ابھی پیر میں کھڑا ہونا ہے، کاروبار اچھا چلے تب جا کر کے شادی کریں گے صاحب، جب تک ان کی کاروبار اچھی نہ ہو وہ نکاح نہیں کریں گے۔ آدھی جوانی تو کاروبار کے انتظار میں گزار دیتے ہیں، اور جو جوانی وہ گزار رہا ہے، ماں باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اولاد ابھی صحیح راستہ پر ہے، بھٹک نہیں رہا ہے، کیا کیا آڑ میں جا کے گناہ کر رہا ہے، یہ ماں باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، ماں باپ خوش ہے، نہیں میرا اولاد صحیح ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہی بیٹا ماں باپ کا منہ کالا کر دیتا ہے، تب معاشرے اور سماج میں کہا جاتا ہے کہ بڑا نالائق بچہ تھا، یہ اس نے اپنے ماں باپ کے منہ کالا کر دیا، بڑا نافرمان لڑکا ہے میرا۔ اس وقت تب ماں باپ کی آنکھیں کھلتی، تو اس گناہ کے بھی ذمہ دار کون ہے؟ یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے کہ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، نکاح کر لیا۔ اب اس کے فائدے بتا رہے ہیں، فإنه أغض للبصر، اب جو جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے انسان سے جو گناہ ہو جاتا ہے، تو پہلا فائدہ نکاح سے یہ ہوا کہ ان کی نگاہوں کی سے وہ گناہ بچ جاتا ہے۔ غیروں کی طرف دیکھنا، اپنے خوابوں میں نئے نئے خیالات کو سجا لینا، یہ نکاح سے دور کر دیتا ہے۔ وہ احسن للفرج، اور جو سب سے بڑا گناہ یزید کرتا ہے، یہ دوسرا فائدہ نکاح کرنے کا ہے، اس کے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ تو انسانی زندگی کا تقاضا ہے، ان کی جو ضرورت ہے، لتسکنوا الیہا، کہیں قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم نکاح کرنے سے سکونت کو حاصل کرو۔ لیکن آج یہ معاملہ الٹا ہے۔ اب آئیے کیسے الٹا ہے؟ ایک بڑا یہ برا چلن چلا ہے معاشرے میں، کہا جائے برے سے اس کو تشبیہ دی جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ رشتہ لگا دیا، 3 سال بعد 4 سال بعد نکاح کریں گے، رشتہ جوڑ کے رکھ دی۔ چل رہا ہوگا نا آپ کے راجستھان میں یہ معاملہ، میں راجستھان پورا گھما ہوا ہوں، اس لیے میں راجستھان اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، صرف آپ کے ٹونک شہر کی نہیں۔ رشتہ لگا دیے، 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال تک بھی رکھ دیتا ہے۔ اب یہ لڑکا لڑکی موبائل کے ذریعے بات بھی کر رہے ہیں، چل رہا ہے کہ سوچئے ہر ماں باپ، میں نے پہلے ہی کہا تھا تفسیر شروع کرنے سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی ہے الرجال قوامون علی النساء، اس کی تفسیر پہ نہیں آیا ہوں، کہ جو حق ہے سچائی ہے، میں نے پھر دعا بھی دی کہ اللہ سچائی کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ آج بہت سے مسلمان بھائیوں میں سچائی سننے کا چھامتا نہیں ہوتا ہے، سچ بات ان کے سامنے پیش کرو نا تو ان کو چبھتی ہے کانٹے کی طرح۔ اس لیے میں پہلے دعا دیتی کہ اللہ سچائی سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو بات کرنا اب اس کو دیکھیں گے کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا غلط ہے۔ کئی نوجوان آتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ شیخ سگائی تو ہوئی، اب اس لڑکی سے میں کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، وہ نوجوان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن میں بات کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اس سے، یہ بھی کہہ رہا ہے۔ یہ خود ہم سے کہا ہوا الفاظ وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو معاشرے میں چل رہا ہے، یہ کسی کی سنے ہوئی بات اس ممبر پہ نہیں بیان کرتا ہوں، میں ایسا مولوی نہیں ہوں
کہ فلانے نے کہہ دیا میرے کان میں بھر دیا، وہ آ کر بیان کرو. پہلے مشاہدہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی تو صلاحیت دی اس عمر میں مجھے، ابھی 30 سال عمر ہے میرے، اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے مجھے کہ میں مضمون دیکھ کر کے، لفافے دیکھ کے میں مضمون پڑھ لیتا ہوں، مجھے اس کی کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ نے اس ساتھ مجھے نوازا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بات کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. تو کیا حضرت کر لے تو کیا کوئی گناہ ہے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ بڑا اہم موقع ہے، بیچارے سوال بھی کر رہے ہیں. جب ایک لڑکے کا سوال آیا تو ایک لڑکے اس میں ملوث ہوں گے، تو چلو اب میں تو یہاں سے جانے ہی والا ہوں، جاتا جاتا کوئی اصلاحی باتیں ہو جائے، ہو سکے کسی کی دل پہ اثر کر لے. اس لیے میں نے اس موضوع کو چنا کہ دہیج اور غریب کی بیٹی، یہ میرا عنوان ہے. بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے یہ معاشرے کے اندر، اور اس مختصر سے وقت میں بیان بھی نہیں کر سکتا. میں صرف اہم چند باتیں بیان کروں گا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو آئیے بات کرنا کیا ہے اور دیکھنا اور اس سے ملنا کیا ہے، اس کو حدیث سے جانتے ہیں. اپنی طرف سے کیوں کہ ہمارے کیا اوقات، ہم کسی کو اپنی طرف سے کوئی باتیں بتاتے ہیں، اس کو حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں. صحابی کا نام بھی یاد رکھیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. اس کا رشتہ لگا ہوا تھا. میرے نبی کو پتہ چل گیا کہ مغیرہ بن شعبہ کا رشتہ لگا ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. آپ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ اے مغیرہ، کیا تمہاری رشتہ لگ چکا ہے؟ مغیرہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میری رشتہ تو لگا ہوا ہے. آپ نے کیا کہا؟ حل نظرت الیہ، حدیث کے الفاظ ہے، اے مغیرہ کیا تو نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کہتے نہیں، اے اللہ کے رسول ہم نے تو لڑکی ابھی دیکھی نہیں ہے. اب میرے نبی کا جواب سنو، حدیث کے الفاظ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. فانظر الیہا، اے مغیرہ جاؤ 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 اور اپنے ہونے والی بیوی کو تم ایک نظر اپنی آنکھوں سے ایک بار تم اسے دیکھ لو. اے مغیرہ اگر تم اپنے آنکھوں میں اس لڑکی کو ایک بار دیکھ لو گے تو تمہارے دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اور آنے والی زندگی میں جب وہ نکاح کر کے تمہارے گھر چلی آئے گی اور جب وہ تمہاری بیوی بن کے تمہارے گھروں میں آئے گی تو اے مغیرہ بعد میں چل کر کے تم یہ انکار نہیں کر سکتے کہ میں تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا، اور اس لڑکی پر تم ظلم ستم اور جبر تشدد کی پہاڑ کو نہیں توڑ سکتے، اور گھر والوں کو تم دوشی نہیں قرار دے سکتے کہ تم نے تو اپنے منمانی میں نکاح کرا دے، میں نے تو اس لڑکی کو دیکھا ہی نہیں تھا. اس لیے فانظر الیہا، اے مغیرہ جاؤ جاؤ ایک نظر اس لڑکی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لو. کون پرمیشن دے رہے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنو، غور سے سننا یہ بات، یہ کسی پیر مرشد ولی کی کہانی نہیں سنا رہا میرے بھائیوں، یہ نبی کی قولی. صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ اب وہ گئے نبی کی کہانی. کہاں گئے؟ جہاں اس کا رشتہ جڑا ہے اس کے گھر گئے. اب ذرا یہاں سے 2 منٹ بریک دے دیتا ہوں. اب جو سمجھانا چاہتا ہوں، بڑے پوائنٹ کی بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا اس بات پر دھیان دیں. اس دور کے صحابہ کہ وہاں کا پردہ کیا تھا، اور آج ہم اور آپ جس دور میں سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، آج ہمارے یہاں کا پردہ کیا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور سے سنو. آج ہماری بھی بیٹیاں، ہماری بھی لڑکیاں گھروں سے باہر نکلتی ہے. 40 اور 50 اور 60 سال کی عورتوں کے ہم یہ نہیں کہتے کہ پردہ نہیں کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، مگر اتنا پردہ نہیں کرتے جتنا پردہ کرنی چاہیے. 40 50 اور 60 سال کی عورتوں کے اندر نقاب اور برقع تو ضرور ہوتی ہے عورتوں میں، مگر 20 اور 25 اور 18 اور 14 سال کی لڑکیوں کو دیکھو تو بغیر حجاب اور نقاب کے اندر. آج ہمارے یہاں کا یہ ماحول ہے.
ذرا ہماری وہ بہن کا ماحول میں دیکھو، کرناٹک کی سرزمین میں ذرا اس کے ماحول کا بھی ذرا مشاہدہ کر لو. ہماری وہاں کے بہنیں کالج جاتی ہیں، نقاب اور حجاب میں جاتی ہیں، لیکن وہاں کے ایگزام ہال میں کیا کہتا ہے کہ تو اگر ایگزام دینے کے لیے آئی ہے تو تجھے یہ نقاب تو اتار دینی پڑے گی. ہماری وہاں کے بہنیں کہتی ہے نہیں نہیں، ہم یہ نقاب اور حجاب تو نہیں اتار سکتے، تمہیں ایگزام ہال سے نکال دیا جائے گا. لڑکیاں ایگزام کو قربان کر دیتی ہیں. ہم اپنے ایگزام کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے ڈگری کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے پڑھائی کی پوری لائف کو برباد کر سکتے ہیں، مگر ہم اپنے نقاب اور حجاب کو ہم قربان نہیں کر سکتے. ایک طرف تو ہماری کرناٹک کی وہ بہنیں اور ایک طرف ہمارے یہاں کی صورتحال کیا ہے میرے بھائی، ذرا مشاہدہ کرو. اور ایک طرف میرے نبی کے صحابہ کے اس دور کے تاریخ کا ذرا مشاہدہ کرو. ابھی لڑکی کا رشتہ لگا ہے اور لڑکی کے گھر گیا ہے، ان کا ہونے والا داماد گیا ہے، مغیرہ بن شعبہ گیا ہے، لڑکی کے باپ سے ملتا ہے کہ ہمیں تمہارے لڑکی کو ایک نظر دیکھنا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی پرایا نہیں، لڑکی کا ہونے والا شوہر، ابھی نکاح ہوا نہیں، لڑکی کے باپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کی لڑکی کو دیکھنا تھا. اب ایک طرف وہ پردہ رکھیے اور ایک طرف آج ہمارے گھروں کے ماحول کو رکھیے اور ذرا غور سے سنو ٹوک کے مسلمانوں کہ آج ہم کس معیار پر ہیں. خود اپنے آپ فیصلہ کر لینا. اگر حق اور سچائی ہے تو اپنے سینے میں سننے کا چھاندا پیدا کرو کہ آج ہم اس آئینے میں کیسے لگ رہے ہیں. ابھی لڑکی کے باپ سے اتنا ہی کہا کہ تمہاری لڑکی کو مجھے دیکھنا ہے، اور لڑکی کے باپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لڑکی کے ماں کی کیفیت بھی بدل گئی. کہا کہ ارے یہ کیسے ہے جو میرے لڑکی کو ابھی دیکھنا چاہتا ہے، ابھی تو رشتہ لگا ہے، ابھی تو نکاح ہوئی نہیں ہے اور میری لڑکی کے دیکھنے کی باتیں کر رہا ہے. دیکھ لو، ایک طرف میرے نبی کے صحابہ کا، وہ اپنے طرف سے نہیں آئے، میرے نبی نے بھیجا ہے. وہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں اے میرے ہونے والا سسر، میں اپنے طرف سے دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے نبی نے آپ کے پاس بھیجا ہے. فانظر الیہا، اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ. لڑکی گھر کے پردے کے آڑ سے سن رہی تھی. میرے ماں بہنیں اگر آئی ہو تو سنیں اس واقعے کو اچھی طرح سے. ابھی رشتہ لگا ہے، وہ بارے بھی سنیں اچھی طرح سے. پردے کے آڑ سے لڑکی سن رہی ہے کہ میرے ماں باپ کو برا لگ رہا ہے. پردے کے آڑ سے لڑکی کہہ رہے کہ اے لڑکے سن، اگر واقعی تو نبی کے کہنے کے مطابق مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، میرے ماں باپ کو میرا دیکھنا برا لگ رہا ہے، لیکن اے لڑکے اگر تو نبی کے کہنے پر مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے تو میں تجھے اجازت دیتی ہوں، ایک نظر تو مجھے دیکھ لے. لیکن اے لڑکے اگر تو نبی کے کہنے پر نہیں آیا ہے اور تو اپنے من سے مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، اپنے طرف سے دیکھنے کے لیے آیا ہے اور تو میرے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے جی بھر کے، تو اے لڑکے ایسا گناہ نہ کرنا، یہ بہت بڑا پاپ ہے. ابھی تجھ سے میری شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم تمہارے بیوی نہیں بنے ہیں، ابھی میں تمہارے نکاح میں نہیں گئی ہوں. اللہ کے پاس ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے، اللہ کے پاس ہمیں بھی اپنی حساب و کتاب کا معاملہ دینا ہے. اے لڑکے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. لڑکا کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں آیا، مجھے نبی نے بھیجا ہے. پھر لڑکی نبی کے الفاظ سنتے ہی نبی کے حوالے سے وہ پھر باہر نکلا اور ایک نظر اس لڑکی نے دیکھا. اس سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت. اب سوچو میرے بھائیوں، رشتہ لگا تو اس دور کے صحابہ کے گھروں کا معیار کیا تھا کہ اپنی لڑکی کو، اپنے ہونے والی داماد کو ایک نظر دیکھنے سے بھی وہ کس قدر ان کے چہرے کے رنگ بدل جایا کرتے تھے. اور آج ایک ہم ہیں جو رشتہ لگا دیے 4 سال 5 سال 6 سال تک اور اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ کی موبائل پکڑا دیتے ہیں، اپنے جوان لڑکوں کے ہاتھ میں باپ موبائل دے دیتا ہے. ابھی دونوں کا رشتہ لگا ہے، دونوں رات بھر بتیا رہے ہیں. یہ کون سی شریعت ہے؟ تم کیسے اپنے
اپنے آپ کو نبی کی شہدائی کرتے ہو؟ تم کیسے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ ٹھوکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے گھروں کی معیار ہے کہ تمہاری جوان بیٹی ابھی رشتہ نہیں پکا ہوا ہے، ابھی نکاح ہو کر کے نہیں گئی ہے اور موبائل سے وہ بتیا رہی ہے؟ اس حدیث کو سامنے رکھو، اپنے گھروں کا ذرا مشاہدہ کرو کہ آج ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ حرام ہے، حرام، جائز ہے۔ اتنی بات کرنے کی شوق ہے تو جلدی نکاح کرا دو۔ کس نے تمہیں دی اجازت کہ 4 سال تک روک کر کے رکھ لو، 5 سال تک روک رکھ کے رکھ لو؟ یہ روکنا بڑا مسئلہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ اگر روکنے والے مسئلے میں جاؤ گے تو میرے نبی کی وہ حدیث بھی ذرا پڑھ لو۔ ماں عائشہ کتنی عمر میں نکاح ہو کر کے آئی تھی اور کب رخصتی ہوئی تھی، اس کو بھی دیکھو سیرت کے آئے ہیں۔ لڑکی تو 18 سال کروس کر چکی ہے، رشتہ لگایا، پھر اور 6 سال جا رہی ہے۔ کہاں کی شریعت میرے بھائی؟ پتہ یہ چلا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم نام نہاد نام لیوا مسلمان ہیں۔ اگر کہہ دیں کہ یہ ڈھونگی مسلمان ہے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں اس بات پر، کیونکہ یہ آج ہمارے گھروں میں شادی تو اس طریقے سے نہیں ہو رہی نا جس طریقے سے شریعت کے آئین میں ہونا چاہیے تھا۔ جو آج غیروں میں ہو رہے وہ تو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ شہانہ جوڑی، رسم و رواج، دنیا بھر کی رسم میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی شریعت ہے میرے بھائی؟ ذرا بتاؤ۔ یا ایک صحابی آتے ہیں میرے نبی کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کہتے ہیں کیا تمہارے پاس مہر ہے ادا کرنے کے لیے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، کہا ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، کہا کہ اللہ کے بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو اسلام نے نکاح کو کتنا آسان بنایا۔ مہر کے لیے کہا کہ انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہا تم نکاح میں کیا دو گے؟ تم مہر، مہر کے بغیر تو نکاح ہے نہیں۔ آج یہ بھی معاشرے میں سننے میں آتا ہے کہ یہ نام بڑھانے کے لیے وہاں کوئی لاکھ کا مہر لکھوا دیتا ہے تو کوئی 2 لاکھ کا مہر دے دیتا ہے، اور وہ نقد نہیں وہاں باقی لکھوا دیتا ہے۔ اور جب انسان مرنے بیٹھتا ہے تب پکڑ کر کے گھر والے سے عورت کو لے کر کے جاتا ہے، ارے یار یہ تو دنیا چھوڑ رہا ہے، اب اس کے مہر کو ذرا بخش دو، معاف کر دو۔ یہ کیسے مسلمان ہے کہ ان کو نکاح کرنے کے لیے بھی اپنی بیوی کو نقد مہر نصیب نہیں، اور پھر کہہ رہے کہ ہم مسلمان۔ اب سوچو، میرے بات کو سنتے چلے جاؤ اور ذرا مشاہدہ کرو کہ آج کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے گھروں میں ایسا نکاح نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی اگر تمہارے پاس نہیں ہے بھائی 50,000 مہر دینے کی، 60,000 مہر دینے کی، 70,000 مہر دینے کی، تو تم 1 روپیہ ہی مہر میں دے دو نا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ 1 لاکھ مہر دو گے تب ہی نکاح ہوگا، 2 لاکھ مہر دو گے تب ہی نکاح ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے یہاں تم مہر کے لیے اس صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہا کہ اے میرے صحابہ تمہیں کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کچھ صورتیں ہیں تمہیں قرآن کی یاد؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی چند صورتیں مجھے قرآن کی یاد ہے۔ کہا کہ جا اور اپنی بیوی کی تو وہ صورت یاد کرا دینا، وہی تیری مہر ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے شریعت اسلام، یہ ہے آسان۔ آج ہم نے نکاح تو میرے شریعت نے آسان بنایا ہے، مگر ہم جیسے لوگوں نے اس کو مشکل بنا لیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، سردار بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، یعنی مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام اور سردار کی حیثیت دیا ہے۔ مگر آج اس کا معنی بدل دیا گیا ہے، اس کے جغرافیے بدل دیے گئے ہیں، اس کا ترجمہ الٹا کر دیا گیا ہے۔ جو نکاح کرتا ہے اس کو چاہیے کہ جس گھر سے وہ لڑکی کو لا رہا ہے اس کے بوڑھے ماں باپ دکھے دل کو کچھ سہارا دے کر کے آئے، کچھ پیسے دے کر کے آئے، اپنے مال تم مہر کے طور پر تم بیوی کے حوالے کرو۔ مگر آج کے یہ ڈاکو اور فقیر ہے تو اس لڑکی کو نکاح کر کے تو لاتا ہے، اس لڑکی سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور اس بوڑھے باپ کے قوائد کو نوجوان کی سر کا تاج پہناؤ۔ تو بزرگ اور دوستو، پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ انسانیت کی شکل میں یہ کوئی درندہ تھا، انسان کی شکل میں یہ کوئی جانور تھا، انسان کی شکل میں یہ کوئی ڈاکو تھا، انسان کی شکل میں یہ کوئی شکاری کتا تھا جو ایک معصوم لڑکی کے ہاتھ ایک جان
جانور کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، حادثے تو وہ ہے جو سنائے نہیں جاتے۔ بزرگ اور دوستو، سینکڑوں لڑکیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر جلائی جا رہی ہے، اور یہ جلتی ہوئی لڑکیاں معاشرے کو یہ کہتی جا رہی ہے میں مر رہی ہوں، میں جل رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، ارے مجھے تو بچا نہ سکے، یہ آگ لگ چکی ہے، چنگاری سے شعلہ بن چکا ہے، میرے جانے کے بعد اپنے بہن بیٹیوں کی حفاظت کر لیں۔ بزرگوں اور دوستو، نوجوانوں، تمہارے ماں نے تمہیں انسان کی اولاد سمجھ کر کے تمہیں جنم دیا ہے۔ اگر تمہاری ماں یہ سوچتی پیدا کے وقت کہ میرے پیٹ میں انسان نہیں، کسی بندر نے جنم لے لیا ہے، تو خدا کی قسم وہ تجھے پھینک دیتی، اور کبھی بھی انسان کے اسکول میں تمہارا داخلہ نہیں ہوتا، ہائی اسکول کے ٹیچر تم پر محنت نہیں کرتے، بسوں کے کنڈکٹر تجھے انسان نہیں سمجھتے، ریل گاڑی میں تجھے سیٹ نہیں ملتی، فلائٹ کی تجھے ٹکٹ نہیں ملتی، ہندوستان کی ملازمت میں تجھے نوکری نہیں ملتی، کیونکہ ہندوستان کی ملازمت میں انسان کی ضرورت پڑتی ہے، تم جیسی جانوروں کی نہیں۔ تمہاری ماں نے تمہیں انسان سمجھا، تمہارے باپ نے تمہیں انسان سمجھا، تمہارے ہائی اسکول کے ٹیچر نے تمہیں انسان سمجھا، تمہارے گلی گلی سڑک سڑک تک چلنے والے لوگوں نے تمہیں انسان سمجھتا رہا، لیکن بچپن سے لے کر کے 25 سال تک تمہیں انسان سمجھتا رہا، لیکن جب تمہارے نکاح کا وقت آیا تو تم نے پہلی بار یہ ثابت کر دیا، ارے جنہوں نے مجھے 25 سال تک انسان سمجھا تھا یہ غلط تھا، میں انسان نہیں، ایک جانور ہوں، میں انسان نہیں، ایک شکاری کتا ہوں جو شادی کے وقت گھروں میں آگ لگا دیتا ہوں، جھوپڑی سے لے کر محل تک خاک سر کر دیتا ہوں۔ پہلی بار انسان کو انسانیت سے خوف معلوم ہونے لگا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو ان کی حیثیت، ان کی اوقات، ان کی شخصیت، ان کی بساط، ان کی ذمہ داری کو عورتوں پر واضح فرمایا ہے۔ کیا کہا کہ تم سردار ہو، تم لیڈر ہو، تم محنت سے کمائی کرو، اور اپنے نان و نسکے اور بیوی کی پرورش کی ذمہ داری کو یہ مردوں پر واضح قرار دیا ہے۔ دکان چلانا، مارکیٹوں کے دکانوں میں عورتوں کو بیٹھنا، ریسپشن کو سنبھالنا، دنیا میں عورت کو دولت لا کر کے مردوں کو دینا، یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ آیت واضح فرما دیا کہ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، تم دنیا سنبھالتے رہو، یہ تمہارے گھر کو سنبھال لے گی، تم زمانے سے لڑتے رہو، یہ عورتیں تمہارے گھر کو جنت بناتے رہو۔ الرجال قوامون علی النساء، لیکن آج اس کی جغرافی بدل گئی، جو شادی کرتا ہے اس کو تو چاہیے، مگر الٹا ہو رہا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ ہمارے بچے ایم اے ہیں، مجھے بائک چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے بچے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، مجھے ماروتی کار چاہیے۔ الگ الگ لسٹ بنے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں ان فقیروں، ان کے گریڈ سے، ان کے مقام سے، یہ نکاح کے نام پر بھیک مانگ رہے۔ کیسے بھیک مانگ رہے ہیں؟ میں مثال سے سمجھا دوں آپ کو۔ اب بڑے بڑے آپ دیہات میں چلے جائیے، وہاں آپ کو فقیر ملے گا، بھائی اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، آپ اس فقیر کو 5 روپے نکالیے اور دیجیے، وہ فقیر خوش ہو جائے گا اور آپ کو دعا دے گا، بھائی کتنا داتا ہے، کتنا سخی ہے، انہوں نے مجھے 5 روپے بھیک میں دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہیں بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے، کولکتہ میں چلے جائیے، مدراس میں چلے جائیے، بنگلور میں چلے جائیے، دلی کی چاندنی چوک میں چلے جائے، کہیں پاش ایریا، بھارتی ایریا، کہیں بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے، وہاں کے بھکاری سوٹ بوٹ ٹائی لگا کر کے آئے گا اور انگریزی میں مانگے گا، پلیز ہیلپ می سر، پلیز گیو می، مجھے کچھ اللہ کے نام پر دے دو۔ آپ اس فقیر کو 10 روپے نکال کر کے دیجئے، وہ فقیر 10 روپے تو لے گا اور الٹا آپ کے چہرے کی طرف دیکھے گا، ارے تمہیں شرم نہیں آتی ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے اور تم 10 روپے بھیک میں دیتی ہو۔ تو وہ شہر کا بھی دیہات کا فقیر ہے، یہ 5 روپیہ میں مان جاتا ہے، وہ شہر کا فقیر ہے، انہیں 10 نہیں انہیں 20 روپیہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح آج نکاح کے نام پر بھیک مانگتا ہے، جہیز
کے نام پر بھیک مانگتا ہے. انہوں نے بھیک مانگنے کے لیے بھی بیچ میں بروکر رکھا ہے کہ ہم تجھے اتنے بھیک دلائیں گے, مجھے اتنے کمیشن چاہیے. کمیشن بھیک مانگنے والوں اور کمیشن کھا کر کے زندگی گزارنے والوں, لعنت ہے تمہاری زندگی پر. کسی کی بیٹی کو رلانے سے بہتر ہے تم مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ, صبح شام تجھے بھیک مل جایا کریں گے. مگر خدا کے واسطے کسی کے گھر کو مت اجاڑو, کسی کے گھر کو برباد مت کرو, کسی کو یہ کہنے پر مجبور مت کرو. اگر کسی کے گھر میں جوان بیٹی ہے, وہ سوچتا ہے میرے گھر میں جوان بیٹی نہیں بلکہ جہنم کے عذاب مسلط کر دیا گیا ہے. وہ جہاں جہاں جاتا ہے بغیر جہیز کے کوئی سننے والا نہیں ملتا. نوجوانوں, اور لوگ کیا شکایت کرتے ہیں, صاحب آج ہماری لڑکیاں فرار ہو. یہ بھی ہو رہا ہے نا, بھاگ جاتی لڑکیاں غیروں کے ساتھ, اور ایک غیروں سے بھاگ گئی. میں نے کہا کیوں نہیں بھاگے گی لڑکیاں غیروں کے ساتھ؟ تم جیسے لوگوں نے یہ ماحول بنا کے رکھا ہے. جب انسان پر غریبی آتی ہے نا تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی دکھ جاتی ہے, چادریں پیکرے اجداد بھی دکھ جاتی ہے. کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی دکھ جاتی ہے, چادریں پیکرے اجداد بھی دکھ جاتی ہے. تم تو پجاری ہو دولت کی, تجھے کیا معلوم جب انسان فاتحے پڑھتے ہیں تو اولاد بھی دکھ جاتی ہے. کسی غریب انسان سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا لطف کیا ہے. کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مزہ کیا ہے. کسی پیاسے سے پوچھو کہ دھوبی کی گھاٹ کا مقام کیا ہے. کسی سونے والوں سے پوچھو کہ ٹوٹی گھاٹ کی قیمت کیا ہے. تم تو دولت کی پجاری ہو, تجھے کیا معلوم, بس جیسے بھی ہو مجھے دولت چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. میرے بھائیوں, قرآن کلیئر کر رہا ہے, الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا ہے. عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج یہ لوگ نکاح کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے, جہیز کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے. یہ بھکاری ہے صاحب, یہ نیشنل بھکاری ہے. اسے نیشنل بھکاری کہے تو کوئی گناہ نہیں. سٹ پٹا لگا کے مانگ رہے تھے, نیشنل بھکاری تو ہوگی نا. کوئی یہ نہیں ڈھونڈتا ہے داماد کہ ہمیں نبی کے شریعت کے مطابق نمازی داماد مل جائے. دیکھنے اگر جاتا ہے رشتہ, اچھا آپ کا لڑکا کیا کام کرتا ہے, میرا لڑکا سعودی میں رہتا ہے, ماشاءاللہ, چاہیے وہ سعودی میں ٹوائلٹ ہی کیوں نہ صاف کرے, ان کو سعودی والا ہی داماد چاہیے. اگر ایک نوجوان دین کا پابند ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, اللہ والا ہے, ان کے چہرے پر اگر سنت رسول کی میاد جھلک رہی ہے, اسے کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا کہ کیوں, یہ تھی بڑی بڑی داڑھی ہے یار, اسے کون لڑکی دے گا, ان کی کیا کمائی ہے, یہ کمائی میں چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, معاف کرنا اگر وقت زیادہ ہو جائے تو, بڑا دلچسپ موضوع ہے, مجھے کہہ لینے تو من بھر گئے. اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو, کوئلہ سے بھی زیادہ کالے تھے بلال. یہ تاریخ تو سب کو پتا ہے. کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا, ایک شخص آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میری لڑکی جوان ہے اور مجھے اپنی لڑکی کا نکاح کرانا ہے, آپ ایک لڑکے کا انتخاب کر دیجیے. میرے نبی نے کہا کہ حضرت بلال ہے, کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے, اسے معلوم ہے کہ بلال کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہے اور کیسے میں اس کو اپنی لڑکی دے دوں. پھر دوسرا دن آتا ہے, پھر میرے نبی نے وہی جواب دیا. پھر تیسرا دن آتا ہے تو میرے نبی کا جواب کیا ہے, کیا تمہیں کوئی جنتی پسند ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, جنتی لڑکا کون نہیں پسند کرتا ہے. کہا کہ یہ محمد کہہ رہا ہے کہ بلال جنتی ہے, میں نے اس کی جوتوں کی آہٹ میں نے جنت میں سنائی دی ہے مجھے, یہ محمد اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہے. اتنا ہی کہنا تھا, وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ لبیک, مجھے آج بہت خوشی ملی ہے, اے اللہ کے رسول, اگر میری بیٹی اگر بلال کی صحبت میں آ جائے تو میری بیٹی بھی نیک جیسا عمل کرنے والی ہو جائے گی. کوئی ایک صحابی اور مالدار کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اے بلال, چل اس کی بیٹی دیکھ لینے کے بعد میری بیٹی کو ایک نظر دیکھ لے بلال, اگر اس کی بیٹی تجھے پسند نہ آئے تو میرے بیٹی کو نکاح کر لینا. تیسرا کھڑا ہوتا ہے, اے بلال, اگر تجھے اس کی بھی بیٹی پسند نہیں ہے تو میرا گھر چل بلال, چاند سا مکھڑا جیسا میری لڑکی ہے, اے بلال تو میری بیٹی سے نکاح کر لے. آج یہ شریعت کہاں ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم تو یہ نہیں دیکھتے ہیں جب لڑکی کا رشتہ انتخاب کرنے جاتے ہیں کہ ہمارا ہونے والا داماد شریعت پر عمل پیرا ہے کہ نہیں ہے, ہمارا ہونے والا داماد
उसको सिर्फ दौलत चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा था कि तुम तो दौलत की पुजारी, तुझे क्या मालूम जब इंसान भागे पड़ जाए तो औलाद भी बेच देते हैं। इसीलिए आज हमारी लड़कियां तुम्हारे जुल्म सितम और जबर तशद्दुद की वजह से तुमने निकाह करना छोड़ दिया। आज हमारी बेटियां दहेलों से भाग रही है। मेरे भाइयों, ये है जहेज के समाज में एक नासूर बन के रह गया है, जिसकी लानत को हम जैसे लोगों को ही खत्म करना है। अगर हम लोग इसको खत्म नहीं करेंगे तो कौन खत्म करेगा? आज मैं उन उलमाओं से भी खिताब करना चाहूंगा, अगर मेरी ये आवाज यूट्यूब के जरिए तुम्हारे कानों में पहुंच जाए, मैं ऐसे आलिम से भी मुखातब होकर कहता हूं कि जो लोग जहेज लेता है और बेशुमार जहेज लेता है, तुम उनकी शादी में मत जाओ, उनकी बेटी का निकाह नहीं पढ़ाओ। अगर तुम उनकी बेटी के निकाह नहीं पढ़ाओगे तो क्या अपने बेटी का निकाह पंडित से पढ़वाएंगे ला करके? अगर सब उलमा एक हो जाए, इस लानत को खत्म करना चाहे तो काले के रब की कसम ये खत्म हो सकता है। लेकिन हम तो पैसे की पुजारी है, हमें तो 500 रुपया में ईमान खरीद लेता है। आज हमारे पास वो तकवा नहीं है। मेरे भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी 30 साल उम्र चल रहा है, मैंने जहेज देने वालों को मैं कहीं निकाह नहीं पढ़ाया। मैं टंकी के चोड़ में कहता हूँ, एक जगह नहीं, मैं हिंदुस्तान में कई जगह बदल चुका हूँ। मैं अपने वादे पर अटल रहता हूँ कि तेरे गलत है तो नहीं करूंगा, तो मुझे दुनिया से हटा सकता है नहीं, तो तेरे जगह से बदल सकता है, मगर मेरे दिल में जो ईमान है तो इसको डाका नहीं डाल सकता है। तेरे रुपये तेरे मुंह पे मारता हूँ, तेरे गलत है शरीयत के आने पर नहीं करूंगा। ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी अटल ऐसी है। इसलिए मैं ये मैसेज मैं इससे ना ठोक के ये बात बोल सकता हूँ, क्योंकि इस बात पर मेरी अटल है, मेरी अमल है। आज ऐसा अगर हर उलमा बन जाए कहने वाला, तो कसम खुदा की ये जहेज की पुजारी कभी जहेज का डिमांड नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी जहर है जहेज मुआशरे के अंदर, ये नासूर बन के रह गया है। आज हमारे घरों को तबाह और बर्बाद कर रहा है, मगर कोई कहने वाला नहीं है। कोई अगर हक बात अगर कह भी दे तो वहाँ के लोगों को बुरी लगती है, हमें निकाल देगा, हमें निकाल देगा। तो कहाँ से निकाल देगा? दुनिया से निकाल देगा क्या? रब की जमीन बहुत कुशादा है, अल्लाह तुम्हें सबसे बेहतर रिज़्क़ से नवाजेगा। तुम्हारा ईमान डमाडोल है कि तुम्हें अपने अक़ीदे पर पुख्तगी नहीं है, तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल नहीं है, इसे तुम अपनी बात इस ईमान से कहते हो। मैं हर उलमा से खिताब करना चाहता हूँ कि तुम जिस मिंबर पर खड़े हो, हक पैगाम उम्मत तक पहुँचाओ, वरना काले के रब की कसम ये हदीस सामने रख करके, मन क़तअ इल्मन उल्जिमा बिक़ित्तिन नार, जिसने हक बात को उम्मत तक छुपाया और पहुँचाया नहीं, कल क़यामत के दिन आग की कैंची लेकर के उसकी ज़बान को तराशा जाएगा। ये सख्त दर्द और इज्जतनाक सजा अल्लाह ने ऐसे आलिमों के लिए भी सुनाया है। इसलिए मेरे भाइयों, जहेज ये नासूर है, बड़े खतरनाक है। बहुत से लोग बारात में भी जाके खा लेते लड़कियों की तरफ से, ये खाना भी हराम है शरीयत के अंदर, नहीं खा सकते आप। एक हाजी साहब हज करके आए और गया बारात, कितना 200 लोग, बेचारा कहाँ से बाप पैसे लाके इकट्ठा कर रहा है। इनके चक्कर में सूद ब्याज का पैसा लोन से उठा लेता है, और बेचारा जिंदगी भर सूद भरता रहता है। ऐसा वाकया भी हमने देखा हिंदुस्तान के अंदर कि बाप के हाथ सब कुछ बिक गया, घर भी बिक गया, सब कुछ बिक गया, और बेचारा बूढ़े माँ बाप अपने मकान को बेच करके किराए के मकान में रहता है। और जब बेटी रुखसत होकर के जाने लगती है, बेटी के कान में कहता है, ए मेरी बेटी, तेरे जहेज के लिए तेरे बूढ़े माँ बाप ने अपनी जमीन जायदाद और मकान को भी बेच डाला है। ए मेरी बेटी, अब तू ससुराल जा रही है, चला जाना, मगर जाने के बाद अब है मेरी बेटी, अपने घर पे तू मत आना, क्योंकि तेरे बूढ़े माँ बाप किसी किराए के मकान में जिंदगी गुजार लेंगे। बेटी ससुराल जा रही है, रो रही है, सिसक रही है। चंद दिन के बाद उसके जालिम ससुराल वालों ने उसे भी किसी जुर्म की बिना पर मौत की घाट उतार दी। बाप को पता चलता है, अपनी बेटी की जनाजे में जाता है और जाकर के एक शेर पढ़ता है, अब आया याद ऐ आरामे जहां इस नामुरादी में, अब आया याद ऐ आरामे जहां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले कि हम सामानिक शादी में, सब कुछ दे दिया, 2 गज कफन के टुकड़े दे देते तो क्या फर्क पड़ता। कत्ल किया इन जालिमों ने, कफन का टुकड़ा अपने बाप की तरफ से मिल जाता। बुजुर्गों और दोस्तों, ये जहेज बड़ी खतरनाक चीज है, इसमें इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। कुरान कहता है, वमन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ,
نے ایک انسان کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دی۔ یہ جہیز جس سے ناسور چیز نے، کس نے آج ہماری بہنیں اخبار کی سرخیوں پر دیکھو زندہ جلایا جا رہا ہے، گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ظلم ستم کے پہاڑ کو توڑا جا رہا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ کوئی کھول کر کے اس سے باتیں کرے۔ اس لیے میرے بھائیو وقت کی قلت ہے، دل میں بہت سی اور باتیں تھی اس موضوع کے تحت، لیکن میں مجبور ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کئی بھی باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی خامیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اسے دور فرما۔ جہیز یہ ایک ناسور، ایک لعنت ہے، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، بالکم بالرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔